کس آسمان جیسی روشن بات درمیان امتاں کہواں جناب ہم تو حرف قل هو اللہ در کتاب کہتا حسین کو سمجھنا ہے تو جیسے قرآن مجید نے سورہ اخلاص ہے نا سب سے اعلیٰ، اس طرح امت میں اس وقت ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ وہ کہواں جناب جب قرآن سے تعلق حکومت نے توڑ لیا، آزادی کا گلا گھونٹ لیا تو کون اٹھا بے عظیم؟ خاص تاں سر جلوائے خیر الامم کیوں صحاب قبلہ باراں در کے، پھر وہ اٹھا جیسے قبلہ کی طرف سے بادل آتا ہے، رحمت کی بارش لے کر آیا۔ اس نے کہا لوگ چپ ہو گئے، ہو رہے ان کا کیا بگڑا، یہ تو امتی سے حضور کو مانتے تھے، دین میں اگر تبدیلی اور کیا ہے، وقت گزارتے رہیں گے، وظیفے ملتے رہیں گے، کعبہ میں یہ دعا کرتے رہیں گے، مگر یہ اللہ کا دین جو ہے اس کو بالکل انہوں نے جو کارنر کر دیا، کون اس کا روکے گا؟ اب امام حسین رضی کا یہ کارنامہ کہ ووٹ کھڑے، سرخ رو عشق غیور از خون ہے شوق یہ مصرات میں فرماتے ہو، عشق اللہ کے لیے جان قربان کرنے کی کتاب جو ہے نا، یا اس کا چہرہ یہ سرخ روئی صرف حسین کے خون سے، وہ بھی چپ کر جاتا، مسلمانوں کا منہ سیاہ ہو جاتا کہ جب اتنی بڑی تبدیلی ہوتی سب گھروں میں گھس گئے۔ شوخی ہے مصرات مضمون ہے، اگر اس مضمون میں کوئی شوخی نظر آتی ہے، چمکتا ہوا نظر آتا، صرف امام حسین رضی کے خون سے۔ کیوں؟ بہر شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین احمد، کہتے وہ ساری امتوں کا سردار، اللہ کا رسول اس کا کندھا سواری بنتا تھا حسین۔ نماز میں امام نسائی فرماتے ہیں حضور نے نماز لمبی کر دی، لوگوں نے سمجھا جان قبض ہو گئی، بعد میں پوچھا اللہ کے رسول اتنی لمبی کر دی نماز؟ فرمایا حسین آ کر سوار ہو گیا تھا، میں نے اس کو دل نہیں اس کا دکھانا چاہا، نماز لمبی کر۔ اس لیے بھائی جیسے میں نے کہا نا ان العزائم کفال عظماء، بڑے کاموں کے لیے بڑا آدمی چاہیے، کام بڑا تھا، جمی جمائی حکومت مشرق سے مغرب تک کھول، کوئی بول نہیں سکتا تھا، گردنیں اڑتی تھیں۔ حجر بن عدی جیسے صحابی اور ان کے 6 ساتھی میدان مرج ازرا میں جہاں حجر نہیں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، فتح ہی اس نے کیا، وہیں بیچارے کی موت آ گئی، سامنے قبریں کھودی گئیں، جلاد کھڑے ہو گئے اور کہا بچ سکتے ہو صرف اس طرح بچ سکتے ہو کریے ابن ابی طالب پر لعنت کرو۔ حجر نے کہا 90 سال محبت کی اور آپ نے قبریں دیکھ کر لعنت کروں؟ کرو جو کرنا، اور میں قیامت کے دن انہی خون آلود کپڑوں سے تیرے ساتھ ملوں گا، پلسرات پر سامنا ہوگا تیرا۔ اور نماز پڑھی 2 رکعت اجازت لے کر، اور حضرت امام محمد ابن سیرین کا لکھتے ابن قیم کہ لوگوں نے پوچھا جس کو سزائے موت دینی ہو یہ 2 رکعت پڑھے؟ انہوں نے کہا ہاں، 2 فاضل آدمی جو اسلام میں، خبیب حضور کے زمانے میں اور حضرت بن ابی معاویہ کے زمانے میں، انہوں دونوں نے نماز پڑھ کر جان دی ہے، اس لیے سنت کیسا کرے؟ تو بھائی وقت آ گیا کہ کوئی بڑا آدمی اٹھے، اب اسے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کو سارے لوگ جانتے تھے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ظلم کر رہے تھے جانتے وہ بھی تھے۔ حضرت حسین رضی نے اونٹنی پر سوار ہو کر قرآن سامنے رکھ کے پہلے خطبہ دیا، گھوڑے پر سوار نہیں گیا، میدان جنگ میں امن کا پیغام دیا، اونٹ قرآن سامنے فرمایا مجھے قتل کرنے سے پہلے سوچ تو لو کہ تم کر کیا رہے ہو۔ اب پوری زمین میں میرے سوا اللہ کے رسول کا نواسا کوئی ہے؟ میں وہ نہیں ہوں جس کو جا کر ابو سعید خدری اور سب سے پوچھو اللہ کے رسول نے کہا نہیں جنت کے جانا، کوئی نہیں مانی بات۔ پھر آپ نے فرمایا اب اونٹنی لے جاؤ، گھوڑا لاؤ، حجت تمام ہو گئی، اب جنگ کا سامان کریں جو ہوتا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور پھر وہی جو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام شاعر بھی تھے، ان کے اشعار نقل کیے البدایہ میں، امام تو پہلے ان کی زندگی گزری تھی سسور پر، انہوں نے کیا ڈرنا تھا، کیا انہوں نے محنت سماجت کرنی تھی؟ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشَأَتْ فَقَتْلُ امْرٍ فِي اللَّهِ أَوْلَىٰ أَفْضَلُ۔ جب یہ جسم بنے ہی فنا ہونے کے لیے کہ ایک دن مرنا ہی ہے، کوئی بچے گا مرنے سے، تو اللہ کے راستے میں تلوار سے مر جانے سے بہتر عمل کون سا ہو سکتا؟ یہ مشن تھا ان کا، اس لیے اعلانیہ کہتے تھے کہ اے لوگو ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذونی، اگر رسول اللہ کا دین اسی طرح بچ سکتا ہے کہ میرے اندر تلواریں گھسے جائیں، داؤ تلواروں اپنا کام کرو، حسین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو ظالموں نے سارا قصہ بگاڑ دیا، کچھ نے اپنے کمانے کے لیے طریقہ بنا لیا، کچھ نے ویسے حکومتوں کی خوشامد، وہ حکومتیں چلی گئی مگر ان کے ایجنٹ موجود ہیں، بعد میں بھی نسلیں آتی رہیں، ملوک ہیں، بادشاہ ہیں، خزانوں سے پیسے ملتے رہے، کھاتے پیچھے رہے، یہ چھوڑ نہیں سکتے رہا، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ملوکیت کی یہ لعنت ہے۔ جب ابن عمر کے زمانہ میں لوگ خوشامد کرنے لگے، اب کیا کریں؟ سارا ظلم ہوتا رہا، بالکل دین سے لوگ ہٹ گئے، خوشامدی ہو گئے، لالچ نے لوگوں کو گمراہ کر کے پیسے ملنا شروع ہو۔ جب ابن عمر اور ابن ابو بکر کو پیسے جا رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم اپنا دین نہیں بیچیں گے، عام لوگوں کی کیا بات،
اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جب لوگ ملے ہیں راستے میں تو آپ نے پوچھا کوفہ کا کیا حال ہے، امت کس طرح تباہ ہوگی، ہم وہی ہیں، ان کا کیا ذکر کریں، ہمارا بھی یہی حال، کوئی آئے گا خوش ہم، ہاں حضور بالکل ٹھیک ہے، بچوں کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے سڑک پر اسکول کو، ہاں ایسے بات کر رہے، گلا گھونٹ حق نہیں کہنے۔ تو کہنے والوں نے یہ کہا، فرزدق سے آپ نے پوچھا، شاعر تھا بڑا محب اہل بیت، ماں کو لے کر حج کے لیے آ رہا تھا۔ اب یہ ظالم کیا کہتے ہیں کہ امام حسین رضی یار مکہ سے 8 تاریخ کو کیوں نکل گئے، انہوں نے حج کیوں چھوڑا، 2 دن تو رہتے تھے، حج کر لیتے۔ یہی تو تمہارے سوچنے کی بات تھی کہ جس نے پیدل چل کر 25 حج کیے تھے زندگی میں، وہ آج کیوں آخری حج چھوڑ رہا، 2 دن رہ گئے، لوگ میراث کو جا رہے ہیں، وہ عمرہ کر کے مکہ کیوں چھوڑ رہا، سوچا نہیں، اعتراض کر رہے۔ فرزدق نے جب دیکھا کہ ایک کافرہ باہر کو جا رہا، لوگ ادھر آ رہے ہیں، ماں اس کی ساتھ تھی، حج کے لیے آ رہا، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین اور ان کا اہل خانہ ہے، یہ لوگ جا رہے ہیں عراق کو۔ تو فرزدق آ کر میرا محبت سے مسائل کچھ حج کیا اور دوسرے پوچھے، اور اس وقت امام نے پوچھا کہ فرزدق بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے، یہ بن گئے لوگ آج بھی ہیں، کوفیوں کو کہتے ہیں پھر گئے، پھر تو ہم بھی گئے، نہیں کہہ سکتے بھائی، گلا دبایا ہوا۔ اس نے کہا امام لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، دل سے آپ کے ساتھ ہیں مگر کیا کریں، جیسے ملوکیت نے کچل آئیں گے ان کی طرف سے اور ہوتے۔ خود ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو اتنے لوگ ہزاروں آئے تھے میدان کے، ان میں سے کون امام حسین کو قتل کرنا چاہتا، سوائے چند کے جو حکومت کے ایجنٹ، باقی رو رہے تھے، سب دل سے شرمندہ تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مگر بس نہیں تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ کوئی بالغ آدمی اگر شہر میں دیکھا گیا سر اڑا دو، کربلا جائیں سارے لوگ، بیچارے ڈرتے چلے۔ یہ ہے وہ ملوکیت۔ تو اب جب پوچھا کیا ہے، کہا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ان کے ساتھ۔ اب یہ ہزاروں جو ہے نا یہاں بھی تعریفیں کر رہے ہیں، پارٹیاں بنی فلان، ان کو رہتا پوچھو قرآن صاحب پر کہیں گے یار ملعون آدمی کیا کرے، نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ لعنت ملوکیت کی جو مسلط ہو رہی، سمجھو اس کو۔